غیرت۔ آدمی اپنے پرکوں کی ہڈیوں سے زرخیز دھرتی پر روٹی کا ایک ٹکڑا بھی نہ پا سکے اور اگر ضرورت کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ اپنے جنم بھومی کو چھوڑنے پر مجبور ہو جائے تو یہ اس کے لیے بہت بڑی سزا ہوتی ہے۔ لیکن اگر 2 وقت کی روٹی بھی میسر ہو اور اس کے باوجود مزید کی تلاش میں گھر کی خوشیوں کو خیرباد کر کے سفر کی جائے تو وہ انسان بڑا خود غرض اور کم عقل ہوتا ہے۔ وطن سے دور زندگی کا سفر تو شروع ہو جاتا ہے لیکن توقعات دفن ہو جاتی ہے۔ شاید اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ وہ اپنی ماں کی چھاتی سے زبردستی الگ کیے ہوئے شیرخوار کی مانند نہیں ہوتا۔ محبت کی شراب اسے زہر ہی معلوم ہوتی ہے۔ وہ اس کے دل کو حسرت سے لبریز کرنے کی وجہ سے اسے اشتیاق اور آرزو سے معمور کر دیتی ہے اور اسے اسفنج کی طرح بے جان اور مجہول بنا دیتی ہے۔ اس کا دل جیسے وطن کی چھاتی سے چھڑا لیا گیا ہے یا وہ چھوڑ آیا ہے، ہر قسم کے برے اور فاسد خیالات کو اس طور پر جذب کرنے لگتا ہے جس طرح اسفنج پانی کو جذب کرتا ہے۔ بے روزگاری سے تنگ ہمارے نوجوان اکثر سمندر پار جانے کا سفر کرتے ہیں، وہاں پر جا کر پہلے شادی کرتے ہیں۔ شاید اس خیال کے پیش نظر کہ عورت کے لیے ان کی محبت ان کے حب الوطنی کے جذبے میں اور شدت پیدا کر سکتی ہے، کیونکہ عورت مرد کے لیے سب سے زیادہ کشش رکھتی ہے جس طرح کی کشش کا حامل اس کا وطن ہوتا ہے، اور ایک انجان دیس میں اور کوئی چیز آدمی کی اتنی اچھی طرح حفاظت نہیں کر سکتی جتنی کہ سچی محبت کر سکتی ہے جو اسے اس کی جنم بھومی کی طرف اور اس کے محبوب کے سینے کی سمت بلاتی ہے۔ لیکن وہ شادیاں جن پر غربت باہوش اور جدائی کی تاریک پرچھائیاں پڑی ہوئی ہوتی ہے وہ ہمیشہ قسمت کے ظالم کیل اور معاشرتی انتقام کا پیش خیمہ ثابت ہوتی ہے، اور ایسی بہت ساری کہانیاں ہماری برادری میں، ہمارے علاقوں میں، ہمارے آس پاس رونما ہوتی رہتی ہے، لیکن ہماری نظروں سے اوجھل رہتی ہے یا پھر ہم نظر انداز کر دیتے ہیں کیونکہ ہم اپنی زبان کھولنے سے قاصر ہوتے ہیں۔ ہم ڈرتے ہیں کہ ہماری زبان کھولنے سے شاید یہ ظلم کا پہاڑ ہماری طرف سفر شروع کر دیں۔ ایسی ہی کہانی شہر سے دور ایک قصبے کی ہے کہ جہاں پر زیادہ تر متوسط سے بھی کم درجے کے لوگ رہائش پذیر تھے جو لوگوں کے گھروں میں کام کر کے اپنی زندگی بسر کرتے ہیں۔ اسی قصبے کے ایک خاندان کا لڑکا ارشد بھی تھا۔ مذکورہ خاندان زیادہ بڑا نہیں تھا، صرف ایک ماحیاتی باپ کا 5 سال قبل انتقال ہو چکا تھا اور ارشد کی والدہ نے گھروں میں کام کر کے اپنے بیٹے کو پڑھایا تھا۔ اس کو پڑھنے لکھنے کا شوق تھا اور پڑھ لکھ کر اس نے اپنے اسی قصبے میں اپنا چھوٹا سا گھر بھی بنایا اور اپنے خاندان کی عورتوں کو لوگوں کے گھروں میں کام کرنے سے منع کرنے اور تعلیم و تربیت کے لیے خواب دیکھنے لگا، بلکہ اس کی خواہش تھی کہ جس طرح خود پڑھا لکھا ہے وہ اپنے قصبے کے باقی لوگوں کے بچوں کو بھی پڑھائے، کیونکہ وہ شہر سے پڑھ کر آیا تھا اور شہر میں اس کے بہت سارے دوست تھے۔ چنانچہ اس نے اپنے ان دوستوں کے ساتھ مل کر اپنے قصبے کی بہتری کا کام شروع کیا اور ایک چھوٹا سا اسکول بنا کر بچوں کو پڑھانا لکھانا کا کام شروع کر دیا تاکہ ان کو وہ تمام معلومات اور ترقی سے وابستہ علم دیں جس کی ابھی اس کے قصبے نے ایک کرن بھی نہیں دیکھی تھی۔ وہ کسی حد تک اس میں کامیاب بھی ہوا۔ اس دوران اس نے اپنے ہی قصبے کی ایک خوبصورت اور جوان لڑکی کے ساتھ شادی بھی کر لی۔ دونوں میاں بیوی ہنسی خوشی اپنی زندگی بسر کر رہے تھے۔ اس نے بچوں کو پڑھانے کے ساتھ ساتھ آن لائن بزنس بھی شروع کر دیا کیونکہ وہ آن لائن کام جانتا تھا۔ اس نے اپنا آن لائن کام شروع کیا اور دبئی کی ایک فرم میں ملازمت کی درخواست دے دی۔ قسمت کی دیوی مہربان ہوئی اور وہ دبئی کے سفر پر چلا گیا۔ اس کی بیوی کومل، خوبصورت اور جوان تھی، مزید یہ کہ وہ گاؤں کے پڑھے لکھے شوہر کی بیوی تھی اور شوہر دبئی جا چکا تھا اور اس کی بوڑھی ماں کے ساتھ قصبے میں رہتی تھی۔ وہ ایک صحت مند اور پرکشش لڑکی تھی اور خوب محنت اور دلجمی سے کام کرنا جانتی تھی۔ اس کو قدرت کی جانب سے ایک خوبصورت آواز اور خوش بش طبیعت عطا ہوئی تھی۔ وہ ہنسی مذاق کے دل دادا اور اپنے حسن کو مزید نمایاں ممتاز کرنے کی شوقین بھی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ گاؤں کے نوجوانوں کی نظروں کا محور مرکز بنی تھی۔
جو بھی اسے ایک بار دیکھتا وہ دیکھتا ہی رہ جاتا، چنانچہ متدل جلے اپنی حرص و حوص کو محبت کا نام دینے لگے اور حاضر جوابی کے طور پر وہ خود کو بچائے رکھتی۔ اس کی چنچل ہنسی منچلوں اور دل جلوں کے دلوں میں بہت سی امیدیں پیدا کر دیتی تھی، تاہم کوئی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ اس نے کبھی اسے زیر دست کیا ہے۔ دنیا میں اور کوئی شخص حسد کی آگ میں اس بری طرح نہیں جلتا جس طرح شیطان اور بری عورت جلتے ہیں۔ کومل چونکہ اپنی ساس کے ساتھ رہتی تھی اور جہاں کوئی برا کام ہونا ہوتا ہے وہاں شیطان ضرور موجود ہوتا ہے۔ ایک دن اس کی بوڑھی ساس اس سے مخاطب ہوئی، کومل، تم اپنے شوہر کے بغیر کچھ ضرورت سے زیادہ خوش رہتی ہو، میں سوچتی ہوں کہ تمہارے شوہر کو اس بارے میں بتا ہی دوں۔ ایسا کیا ہوا اماں؟ وہ بنا گھبرائے بولی، میں نے ایسا کیا کر دیا کہ اب آپ ارشد کو شکایت لگانے بیٹھ جائیں؟ ایسی ہی بات ہے، وہ تنگ کر بولی، ذرا محتاط رہو اور خود کو بچا کر رکھو، میں تمہاری ہر حرکت پر نظر رکھ رہی ہوں۔ اگر آپ روایتی ساز بن کر ایسا کہہ رہی ہے تو مجھے افسوس ہے اور مجھ سے زیادہ دکھ ارشد کو ہوگا آپ کی بات سن کر۔ وہ میرا بیٹا ہے اور میں جانتی ہوں اس سے کیا کہنا ہے، اور ہاں، میں روایتی ساز نہیں بن رہی، مگر تم حالات کو اس جانب لے جا رہی ہو۔ اماں، وہم کا علاج نہیں ہوتا، اور اگر آپ کو میرا ہنسنا پسند نہیں ہے تو میں اب ہنسنا تو نہیں چھوڑ سکتی، اس نے قدرے درشستی سے کہا اور بڑھیا کے چہرے کی جریوں میں مزید اضافہ ہوتا چلا گیا۔ وہ بولی، تمہارے شوہر پردیس میں دھکے کھا رہا ہے اور تم یہاں ہنسی کھیل میں مصروف ہو۔ خدا کا خوف کرے اماں، وہ پردیس میں ہے مگر الحمدللہ صحیح سلامت ہے۔ وہ فوراً سے بولی، اب میں اس کا سوگ منائے بیٹھ جاؤں؟ ہائے اللہ، اب تم میرے جوان جہان بیٹے کا جیتی جی سوگ مناؤ گی؟ بڑھیا بڑک اٹھی اور کومل نے مزید کچھ کہنا مناسب نہیں سمجھا۔ وہ بڑھیا کی کند ذہنی کا علاج نہیں کر سکتی تھی اور نہ ہی اپنی طبیعت و مزاج کے خلاف خود کو سب کے سانچے میں ڈال سکتی تھی۔ وہ تھی ہی ایسی ہنسمکھ ملنسار اور قدرے منہ پٹ بھی، تاہم وہ بد کردار اور بے حیا عورت ہرگز نہیں تھی۔ چنانچہ وقتاً فوقتاً اس نے پرسکون انداز میں اپنے ساس کو یقین دلانے کی کہ اسے اپنے شوہر سے بے حد محبت ہے اور وہ اس کو ہر وقت یاد کرتی ہے، اور وہ بتانا چاہتی ہے کہ اس کے پاس اپنے اوپر لعنت ملامت کرنے کی کوئی وجہ نہیں کہ وہ اپنے شوہر کو دھوکہ دے، لیکن بوڑھی عورت اپنے مقررہ شکوک کے ذریعے برابر اس کی توہین کرتی رہی، یہاں تک کہ اس نے اپنی بہو کے خلاف بیہودہ افواہیں بھی پھیلانا شروع کر دی۔ اللہ معاف کرے، میری بہو نے تو شرم و حیا کو فراموش ہی کر دیا ہے۔ ایک دن وہ اپنی ایک ہم عمر خاتون سے کہے باہر نہ رہ سکی، ہائے اللہ، یہ کیا کہہ رہی ہو صغرا؟ وہ سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، کومل ایسی لگتی تو نہیں، میسنی ہے وہ، اس نے جل کر کہا، پہلے تو میرے معصوم بیٹے کو جال میں پھنسایا، اب پتہ نہیں کس کس کو خواب دکھا رہی ہے۔ اس طرح کی کئی باتیں اس نے زہرا کے گوش گزار دی اور وہ تو تھی ہی چلتا پھرتا اشتہار، اس نے پر کا کوا بنایا اور اسے پورے محلے میں اڑا بھی دیا۔ کہتے ہیں کہ جس طرح جنگل کی آگ پھیلتی ہے اور دور سے نظر آ جاتی ہے، اس طرح بری بات بغیر کسی تصدیق کے زبان زد عام ہو جاتی ہے۔ چھوٹا سا قصبہ تھا، کومل کو جب بدلتی ہوئی نظروں کے ساتھ یہ باتیں سننے کو ملی تو وہ بہت ڈر گئی۔ اس نے اپنی ساس کی بہت منت سماجت کی کہ وہ اپنی مفسدانہ ہرزہ سرایوں سے اس کی زندگی تباہ و برباد نہ کرے، مگر عورت ٹس سے مس نہ ہوئی اور اس نے اپنا مشن جاری و ساری رکھا۔ اولین تو کوئی امکان نہیں تھا کہ اس کی بوڑھی ساس زہرا بیگم اپنے رویے میں کچھ لچک پیدا کرتی، تاہم ہے ممکن ہے کہ وہ کچھ خوف خدا کر بھی لیتی، مگر دوسرے دن ہونے والے ایک واقعے نے اس کی تشکیک کو تقویت و یقین کا روپ دے دیا تھا۔ وہ صبح 9 بجے کا وقت تھا جب اچانک دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ اماں، ذرا باہر دیکھیے کون ہے؟ کومل نے اپنے کمرے سے اسے پکارا، مگر بڑھیا نے کوئی جواب نہیں دیا۔ آہ اماں تو واش روم میں ہے، اس نے بڑبڑاتے ہوئے کہا اور اپنا دوپٹہ درست کرتے ہوئے دروازے پر چل گئی۔ السلام علیکم، اس نے جو ہی ہلکا سا دروازہ کھولا اس کے ہین سامنے کھڑے نوجوان نے شائستگی سے کہا۔
ارشد گھر پر ہیں؟ وعلیکم السلام، اس نے دھیمے لہجے میں کہا۔ وہ ایک خوش شکل نوجوان تھا، یقیناً اسے معلوم نہیں ہوگا کہ ارشد بسلسلہ روزگار بیرون ملک ہوتا ہے۔ وہ تو دبئی میں ہوتے ہیں، آپ کو نہیں معلوم؟ نہیں، مجھے واقعی نہیں معلوم، وہ قدرے حیران ہوتے ہوئے بولا۔ میں اتفاق سے اس طرف آیا تو سوچا ملتا چلوں۔ آپ اس کی؟ میں اس کی بیوی ہوں۔ ارے واہ، شادی کر لی، بیرون ملک بھی چلا گیا اور مجھے بتایا تک نہیں۔ اس کے لہجے میں شکایت درائی۔ کومل گفتگو کی طوالت سے گھبرا رہی تھی، وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی ساس اسے اس سے باتیں کرتے دیکھ لے، چنانچہ وہ اسے دروازے سے ہی رخصت کرنے کا کوئی بہانہ سوچ رہی تھی۔ میرا نام ارسلان ہے، میں بھی چلتا ہوں، پھر کبھی آؤں گا۔ اس نے خود ہی اس کی مشکل آسان کر دی تھی۔ ٹھیک ہے، آپ پھر کبھی آ جائیے گا، اس نے جلدی سے کہا اور دروازہ بند کر دیا۔ یہ کون تھا جسے پھر کبھی آنے کا کہہ رہی تھی؟ وہ جوں ہی پلٹی، سہرا بی بی کی یہ کرہت آواز اس کے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ نہ جانے وہ کب سے اس کے عقب میں کڑی باتیں سن رہی تھی اور اب دروازہ کھول کر ارسلان کو گور بھی رہی تھی، جو کہ گلی کے نکڑ میں غائب ہو رہا تھا۔ اچھا، تو یہ گل کھلائے جا رہے ہیں میرے معصوم بیٹے کو پردیس بھیج کر، اس نے ناگواری سے کہا۔ دیکھو اماں، وہ ارشد کا بچپن کا دوست تھا اور اس کا پوچھ رہا تھا۔ میں اسے قائل کرنے کی ناکام کوشش کرنے لگی، مگر بڑھیا نے مان کر ہی نہیں دیا اور نتیجہ وہی، ڈاک کے 3 پات۔ تم مجھے پاگل سمجھتی ہو؟ بڑھیا چڑھائی کرتے ہوئے بولی۔ میں اپنے بیٹے کے سب دوستوں کو جانتی ہوں، اس لوفر لچے کو تو میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ اماں، اب تم میرے صبر کا برداشت کا امتحان لے رہی ہو۔ وہ رونے لگی۔ قسم لے لو میں اسے نہیں جانتی، میرے سامنے یہ ٹسوے مت بہاؤ۔ وہ اس کی آنسوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے بولی۔ میں نے یہ بال دھوپ میں سفید نہیں کیے۔ جواباً کومل نے قسم کھا کر کہا، میں نے کبھی اپنے شوہر سے بے وفائی کا سوچا تک نہیں اور کبھی خواب میں بھی دھوکہ دینے کا خیال تک نہیں آیا۔ میں خوب جانتی ہوں تم جیسی عورتوں کی جھوٹی قسمیں اور دھوکہ خواب میں نہیں، حقیقت میں دیا جاتا ہے۔ ایسی قسموں کی قدر و قیمت کیا ہوتی ہے؟ اس کی لہجے میں طنز کے ساتھ نفرت بھی در آئی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی، میں بھی کبھی جوان اور خوبصورت تھی، مگر مجال ہے جو کوئی آنکھ اٹھا کر بھی کسی کو دیکھا ہو۔ نہ مانو، میرا رب سب سے بہتر جاننے والا ہے، اس نے جلا کر کہا۔ رب تو جانتا ہی ہے اور میں بھی جانتی ہوں۔ وہ اپنی بات پر بضد تھی۔ میں نے کل ہی اپنے بیٹے کو لکھ دیا تھا کہ آ کر اپنی ناموس کی نیلامی کا تم سے حساب لے۔ اماں، یہ کیا کہہ رہی ہو؟ کیا ظلم کر دیا ہے تم نے؟ کیا تم نے واقعی لکھ دیا ہے؟ کومل کا دہشت کے مارے اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ ہاں، لکھ دیا ہے، وہ اسے گھرتے ہوئے بولی۔ ہائے میرے اللہ! ارے اماں، تو نے یہ کیا کر دیا؟ مجھ سے بے بنیاد نفرت میں تم اس حد تک بھی چلی گئی؟ اس کا دامن صاف تھا، مگر فطری تقاضوں کے تحت وہ اپنے آنسوں کو نہیں روک پا رہی تھی۔ اگلے دن جب اس کی ساس سوکھی لکڑیاں لینے گاؤں سے دور جنگل کی طرف گئی تو وہ بھی اپنی چادر میں کلہاڑی چھپائے ہوئے اس کے پیچھے پیچھے چل پڑی۔ اس کے چہرے پر تناؤ اور غصے کے ملے جلے تاثرات سے صاف لگ رہا تھا کہ وہ کوئی انتہائی قدم اٹھانے کا فیصلہ کر چکی ہے۔ بدنامی کا داغ عورت کے لیے جہنم سے کم نہیں ہوتا، کیونکہ جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں، یہاں عورت کو دیکھا ہی شک کی نظر سے جاتا ہے، اور اگر یہ شک یقین میں بدل جائے یا جھوٹ ہی زبان زد عام و خاص ہو جائے تو آخری سانس تک یہ توق اس کا مقدر بن جاتا ہے۔ وہ جنگل میں داخل ہوئی تو بڑھیا خشک لکڑی کی گٹڑی باندھ رہی تھی۔ اس پر نظر پڑتے ہی وہ جل کر بولی، تمہیں تو گھر سے باہر نکلنے کا بہانہ چاہیے ہوتا ہے، اب جنگل میں کیا لینے آئی ہو؟ میں تم سے حساب لینے آئی ہوں، اس نے کہربار لہجے میں کلہاڑی نکالتے ہوئے کہا۔ اب بوڑھی کا ماتھا ٹھنکا۔ بلا شبہ وہ حد سے زیادہ خوفزدہ ہو گئی تھی۔ کیسا حساب؟ وہ تک نگلتے ہوئے مستنفر ہوئی۔ اور یہ کلہاڑی کیوں لے کر آئی ہو؟ اسی سے تو حساب کرنا ہے، وہ حراک کار بولی۔
تاکہ تم جیسی مکار عورتوں کو سبق ملے کہ کبھی کسی معصوم پر الزام نہیں لگانا چاہیے۔ یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ وہ ہکلا کر بولی۔ ہاں اماں، یہ میری برداشت کی آخری حد ہے، اس نے کلہاڑی ہوا میں بلند کرتے ہوئے کہا۔ تم نے مجھے لاوارث سمجھ کر پورے گاؤں میں بدنام کر دیا ہے، اسی کا حساب لینے آئی ہوں۔ اس سے پہلے کہ بڑھیا کچھ بولتی، کلہاڑی اس کے سر کو 2 حصوں میں تقسیم کر چکی تھی۔ اس کی کھلی ہوئی خوفزدہ آنکھوں میں موت منعکس ہو کر رہ گئی تھی، بے یقینی اور خوف کی پرچھائیاں ثبت ہو گئی تھی۔ عورت اگر بے گناہ ہو تو اس کے لیے عصمت فروش سمجھے جانے سے کہیں بہتر ہے کہ اس کو قاتل کہا جائے، اس نے نفرت آمیز لہجے میں کہا، اور کلہاڑی وہیں پر پھینک کر واپس قصبے میں آ گئی، یہاں تک کہ سب کے سامنے اعتراف جرم بھی کر لیا تھا۔ قصبے کے تمام لوگ تقریباً اس کی شہادت دینے کے لیے گئے تھے کہ وہ بے گناہ ہے، لیکن اس کے اعتراف جرم نے قصبے کے بڑوں کو مجبور کر دیا کہ کومل کا مقدمہ مذہبی پیشوا کے روبرو پیش کیا جائے، اور پھر جو فیصلہ ہو وہ قابل قبول ہوگا۔ اس فیصلے کو سنتے ہی لوگوں کی آنکھوں میں آنسوں کی لڑیاں تھیں، سب ہاتھ جوڑے کھڑے کومل کے لیے منت سماجت کر رہے تھے کہ وہ بے گناہ ہے، اس کی زندگی تباہ کی گئی ہے۔ یہ قصبہ شہر سے باہر تھا اور یہاں کے 90% گر مسلمان تھے، ارشد بھی ان میں سے ہی تھا۔ اپنی مذہبی رہنما کے سامنے کومل کو قصبے والوں نے لا کھڑا کیا۔ مذہبی پیشوا نے اس کے خلاف آواز اٹھائی کہ یہ عورت پاک دامن نہیں ہے، یہ اس کی بدقسمتی کی پہلی منزل تھی شاید۔ مذہبی پیشوا بڑی دیر تک قدیم روایات کو برقرار رکھنے اور ان کا احترام کرنے کی ضرورت و اہمیت پر تقریر کرتا رہا، اور لوگوں کو خبردار کرتا دکھائی دیا کہ وہ اس غلطی کا شکار نہ ہو جو ماضی میں شاید یونانیوں نے فرنیے کو بری کر کے کی تھی، جس کے حسن انہیں اس کے قابل اعتراض اتوار کی طرف سے اندھا کر دیا تھا۔ انہوں نے ہر وہ بات کہی جو انہیں کہنی چاہیے تھی، اور غالباً انہی کی بدولت کومل کو 4 سال قید کی سزا سنائی گئی۔